अहम मौज़ू में शामिल है। इसमें कोई भी मामूली बीमारी बड़ी बीमारी का पेश खैमा होती है। नाक कान गले के इलाज के लिए आइए हम आपको मिलवाते हैं प्रोफेसर डॉक्टर नसरुल्लाह राना से। नाज़रीन कहते हैं सेहत एक दौलत है। मैं कहता हूँ हेल्थ इज़ ए क्राउन विच इज़ ओनली विजिबल टू द सिक। यानी आम आदमी को इसकी कदर नहीं है। अब देखती आंखें, सुनते कान और चलते कदम ये कितने ज़रूरी हैं, ये उनसे पूछें जो इनसे महरूम हैं। तो मेरा मेन मकसद आप लोगों को हेल्थ के लिए थोड़ा सा एजुकेट करना है, आपने इंसेंटिव देना है, आपके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए आपको सेहत की, कि सेहत भी हमारी एक प्रायोरिटी है। सेहत एक ऐसी चीज़ है जो बाज़ार से मिल नहीं सकती, और एक दफ़ा चली जाए तो फिर ये बड़ी मुश्किल से वापस आती है। ये ऐसी बस्ती है जो बसते बस्ती है, यानी इसमें बड़ा टाइम लगता है। तो सेहत को हम अपनी लापरवाही से वी शुड नॉट स्पॉइल इट। अब नाक कान गला की जो आम बीमारियां हैं, आज मैं उसके मतलब आपसे बात करूंगा जो हमें डेली प्रैक्टिस में देखने को नज़र आती हैं। मेयो हॉस्पिटल लाहौर जो हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मैंने को 15 साल काम किया है वहाँ पर। तो वहाँ के आउटडोर में हमारे पास जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के साथ जिस पेशेंट्स आते थे, उनके लिए मैं आज आपसे बात करूंगा कि सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती थी गले की खराबी। अब गला बच्चों का भी ख़राब होता है, बच्चों में टांसल की बीमारी आम है, और टांसल की बीमारी से यकीन करें बच्चों के गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, जोड़ ख़राब हो सकते हैं, कान बहने शुरू हो जाते हैं, बच्चे की तालीम मुतासर होती है। सबसे बड़ी बात है कि ओवरऑल उसकी नशो नुमा रुक जाती है। दूसरे नंबर पे जो ख़ास बीमारी देखने में आई है वो नाक की हड्डी का मसला था, जिसको हम DNS कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, बच्चों में भी, जवानों में भी, बूढ़ों में भी। जो आम देखने में मिलती थी, इसमें जब हम कहते हैं कि माएँ जो थी जान छुड़ाती थी, हालांकि टांसल का ऑपरेशन बड़ा इजी है। एज ए हाउस सर्जन जो होते हैं सबसे पहले स्टार्ट टांसल के ऑपरेशन से करते हैं। सबसे इजी ऑपरेशन ENT में ये कहलाया जाता है। तो इसमें करवाने से बच्चे की सेहत, उसकी शक्ल, उसकी अक्ल, उसकी तालीम, हर चीज़ बेहतर हो जाती है। दवाइयाँ खाने से उसकी जान छुट जाती है। ये हमारी एक कॉन्फ्रेंस है जिसका भी आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये हमारी ढाका में हुई थी सार्क की। ये आप देख रहे हैं, और इसमें यही एक समरी दी गई थी। तमाम 3 मेजर कंट्री से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जो डॉक्टर हजरात थे, उन्होंने ये कहा था कि टांसल का ऑपरेशन बर वक्त हो जाना चाहिए। स्कूल गोइंग बच्चों में अगर ये प्रॉब्लम है तो उसी वक्त हल होनी चाहिए, ना कि ये तकलीफ बढ़ती जाए और आप बाद में 20 साल 30 साल की उम्र में गले का ऑपरेशन करवाने के लिए आएँ। देन द थिंग द टू मच यू सी स्पॉइल्ड, यानी बच्चे के कान ख़राब हो सकते हैं, उसके जोड़ ख़राब हो सकते हैं। तो टांसल का ऑपरेशन जो है ये बड़ा आसान है, ईजी है। इस तरह ये नाक की जो रुकावट है, नाक में एडिनाइड्स का हो जाना, बच्चों में, छोटों में कान पानी पड़ जाता है, तो इस सिलसिले में भी छोटे छोटे हमारे प्रोसीजर्स हैं। और सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू जो मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी ये आप देखेंगे ऑपरेशन थिएटर में, कि लेज़र सर्जरी से नाक और गले के ऑपरेशन आसान हो गए। ये देख रहे हैं, मैं नाक का ऑपरेशन कर रहा हूँ। ये इसमें अब लेज़र बीम के साथ नाक की जो रुकावट है हमने दूर कर दी। अब द रिजल्ट इज पेशेंट इज ओके जस्ट इन फ्यू मिनट्स। ना उसको बेहोश करने की ज़रूरत पड़ी है, ना उसके को खून बहा है, और विदिन 2-3 आवर्स वो आराम से घर चला जाता है। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लेटेस्ट हैं, जदीद इल्म है। ये वो इल्म है जिससे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ये अभी एक और हमारी फोटो देखें, नोज़ 2000 एंड बियॉन्ड, वाशिंगटन की मेरी कॉन्फ्रेंस की है। वहाँ पर सितंबर 2000 में मैं गया और मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, जिसका ये पीछे से आप देख भी रहे हैं, नोज़ 2000 एंड बियॉन्ड। तो इसमें मेन चीज़ यही हमें बताई गई थी कि नाक में रुकावट नहीं होनी चाहिए। मैं नाक के ऊपर बार बार जिक्र करूँगा क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है। ये अभी आप हमारी एक और फोटोग्राफ देख सकते हैं, फिलिपाइन की एक कन्वेंशन सेंटर की मनीला में। यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, लव द नोज़, यानी नाक के ऊपर एक्सटेंसिवली कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं बाहर के मुल्कों में, सिर्फ नाक की बीमारियों के ऊपर। और उनकी तमाम समरी यही है कि नाक खुला रहना चाहिए, नाक में रुकावट नहीं होनी चाहिए। नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द नोज, वेयर देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन देयर इज इन्फेक्शन। इसी तरह जैसे पेट में, अंतड़ियों में कब्ज हो जाती है, इस तरह नाक का जो बंद होना है ये इंसान की सेहत को घुन की तरह खा जाता है। उसके कान मुतासर हो जाते हैं, उसको दमा हो सकता है, उसको तरह तरह के चेस्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं, साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है। जदीद चीज़ों को हमने अडॉप्ट करना है। अभी ये एक और आप फोटोग्राफ दे सकते हैं हमारी, ये मैंने अभी पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट किया था ऑरलैंडो फ्लोरिडा अमेरिका में। तो वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर इकट्ठे हुए
انہوں نے بھی یہ کہا کہ ناک کی خاص طور پر ناک کی جو ایک بیماری جس کو نکسیر کہتے ہیں، اس میں لیزر کا بہت امپورٹنٹ ہے۔ نکسیر ناک میں خون آنا، لیزر کے ذریعے ہم اس پوائنٹ کو سیل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو اس کانفرنس میں ہمیں جو بتایا گیا ہے، یہ میری فوٹوگراف دیکھ سکتے ہیں امریکہ کی جو ہماری ابھی الیکٹ ہوئی ہیں پریزیڈنٹ امریکن ایسوسیشن کی، تو انہوں نے بھی مین اسٹریس اسی چیز پہ دیا تھا کہ ناک کی جو الرجی ہے اس کو پراپرلی ٹیکل کرنا چاہیے۔ ایک اور جس کے اوپر اس کانفرنس میں بات ہوئی ہے وہ کانوں میں شان شان ٹی کا ہونا ہے، بہراپن۔ اب بہراپن ایک علمی ہے، بہراپن کے لیے انہوں نے ایک ہمیں یہ فلم بھی دی تھی جس کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جادوئی آلہ جو ہے یہ کان میں لگایا جاتا ہے بچوں میں بہت ینگر ایج گروپ میں، کوکلیئر امپلانٹ، یعنی پیدائشی بہراپن جو ہے اس سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ مریض کو ہم اسیس اینڈ ایویلویٹ کر کے لگا دیتے ہیں۔ یہ کوکلیئر امپلانٹ کے لیے مجھے جو فلم دی گئی تھی یہ امریکہ میں دی گئی، آرلینڈو میں، اور پروفیسر جینیفر نے مجھے یہ گفٹ کیا کہ آپ ملک میں جائیں اور لوگوں کو دکھائیں، اور یہ آپ فلم دیکھیں۔ The function of cochlear implant. You will follow the path by any sound under normal conditions. Sound waves travel through the ear canal and reach the cochlea via the middle ear. In the cochlea, the sound wave is transformed into electrical pulses, which travel down the nerves to the brain. Then the sound is processed. The sound is transmitted at a high speed. اس کے اوپر بہت ساری ڈسکشن ہوئی، کوکلیئر امپلانٹ کے اوپر خاص طور پر۔ یہ ہماری جو امریکہ کی کانفرنس تھی انہوں نے ذکر کیا کہ اس کے چھوٹے بچے جو ہیں ان میں ہم بہراپن کو کر سکتے ہیں۔ بہراپن جو اولڈر ایج ہے اس کے اوپر بھی بڑی بات ہوئی ہے، ایجپٹ سے، ٹرکی سے، جاپان سے، فرام UK they were the consultant who spoke too much about the senile deafness also، کیونکہ 60 سال کے بعد جیسے آدمی کی نظر کمزور ہوتی ہے، اس کی جسم کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، اس کا سننا بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو اس ایج میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہاؤ وی ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ ڈیفنس، اس کے لیے بھی کافی ایکسٹینسولی ڈسکشنز ہوئیں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس عمر میں بھی ہم مریض کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ہم اس کو بہرا ہونے سے بچا سکتے ہیں، نہ کہ وہ لوگ اس کو کہیں دورہ ہو گیا ہے، یہ کان میں بڑی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ اور کانوں کے مسئلے میں سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہرا پن کے ساتھ کانوں میں اس کی وجہ سے چکر بھی آ سکتے ہیں۔ جب کان کی بیماری ہوتی ہے تو اس کی شخص کی دنیا گھومنے شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کانوں میں ایک سیمی سرکولر کینالز ہیں جن کا کام ہی بیلنس آف دی باڈی ہے۔ کان کا بیسک فنکشن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ سننا نہیں، وہ بیلنس آف دی باڈی ہے۔ جب کان میں کوئی ڈیفیکٹ پیدا ہوتا ہے تو آدمی کا توازن خراب ہو جاتا ہے، وہ گر پڑتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی ہم مختلف اور مختلف طریقے سے اس مریض کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناک کا جو بدنما ہونا ہے اس کو بھی ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، رائنوپلاسٹک پروسیجرز ہیں، خوبصورت ناک بنایا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہمیں بریک تھرو کیا، پہلی دفعہ پاکستان میں پہلی قومی کانفرنس، اس سلسلے میں میں ضیاء الحق صاحب جو اس وقت کے صدر پاکستان تھے ان سے ملا، انہوں نے میری باتوں کو توجہ سے سنا، اور انہوں نے چاروں صوبائی دارالحکومتوں کوئٹہ، کراچی، پشاور، لاہور میں ENT سینٹرز میرے کہنے پہ اس کے لیے ڈائریکٹو ایشو کیا، اور اسلام آباد اور کراچی کے لیے بھی، کہ یہاں پاکستان میں ENT کا جدید لائنز پہ علاج ہو سکے۔ بلیو کریں کہ اس وقت 81 میں ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ پنجاب میں، آئی ایم اسپیکنگ فرام لاہور، لاہور پنجاب کا ہیڈ کوارٹر ہے، تو پوسٹ نہیں تھی۔ جب وہ ہماری پہلی کانفرنس میں یہاں پر آئے میرے کہنے پہ، یہ آپ فوٹوگراف دیکھ رہے ہیں، پہلی قومی کانفرنس برائے امراض ناک کان گلا، یہ لاہور میں منعقد ہوئی، اور اس میں میں یہ خطاب کر رہا ہوں اسٹیج کے اوپر، اور ضیاء الحق صاحب جو اس وقت صدر پاکستان اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے وہ تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہی جیلانی صاحب جو اس وقت گورنر پنجاب تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی فیڈرل ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر نصیر الدین جوگیزئی جو اس وقت دین فیڈرل ہیلتھ منسٹر تھے وہ تشریف رکھتے ہیں۔ ان تمام کے سامنے میں نے کہا کہ خدا کے لیے پاکستان میں ENT کے لیے کچھ کام ہونا چاہیے۔ 47 میں پاکستان بنا، پہلی دفعہ یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اس سے پہلے سائنٹیفک کانفرنس 47 سے لے کے 81 تک کسی نے نہیں کروائی۔ ہماری یہ جو آپ کانفرنسز کا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کا جو نالج ہے وہ اب ہمارے پاس ہے۔ انشاءاللہ ہم پاکستان میں ENT کی بیماریوں کو ختم کرنے کی طرف چلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے گا۔ اس سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ ویورز، پروگرام ہے
ناک کان اور گلا کی بیماریوں کے علاج کے سلسلہ میں مشورہ کے لیے ہمیں خط لکھیے PO باکس 9043 پاکستان. ہمارا یہ جو ہیلتھ کا پروگرام ہے آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن دیتے ہیں. ENT از اے گیٹ وے، یہ انسان کے گھر کا دروازہ ہے. جو ہے یہاں سے جراثیم جاتے ہیں، گلے کا سارا جسم متاثر ہوتا ہے. گلے کی بیماریوں پر پہلی کانفرنس جو جس کی آپ اب فوٹوگراف دیکھ رہے ہیں، جس میں لکھا ہوا ہے ٹیلی قومی کانفرنس برائے امراض گلے. اس سے آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان 47 سے میں بنتا ہے اور یہ جا کے کانفرنس ہوتی ہے. اور اس کو یقین کریں اتنا اپریشیٹ گیا کہ اس میں ضیاء الحق صاحب خود آئے. میں اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے ضیاء الحق صاحب سے ملا، کانفرنس کی انویٹیشن کو ملی، انہوں نے ایکسیپٹ کی، کانفرنس میں تشریف لائے. اور کریں کہ اس کانفرنس کے بعد پاکستان کی سائنٹیفک جو ناک کان گلے کی بیماریوں کے لیے وہ شروع ہوئی. اب ناک کان گلے کی جو بیماریاں ہیں یہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں بہت پائی جاتی ہیں، کیونکہ یہاں پر 2-3 چیزیں زیادہ ہیں: جہالت ہے، غربت ہے، اور اشیاء خرد و نوش میں ملاوٹ ایک چیز کا بہت افیکٹ ہوتا ہے. پتہ چلو کہ ناک کان گلے کی بیماریاں پورے جسم کو متاثر کرتی ہیں. اب یہ کانفرنس دوسری کی فوٹوگراف، یہ ہماری جنوبی ایشیا کی ایک کانفرنس جس کی آپ فوٹوگراف دیکھ رہے ہیں. اب اس کے بعد ایک کانفرنس ہے، کیونکہ یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، میں جاتا رہتا ہوں، آئی ریپریزنٹ پاکستان. جیسے یہ ابھی ہماری سارک ہے، میں کانفرنس ہوئی تھی، اس میں پاکستان کی نمائندگی نے کی، آپ دیکھ رہے ہیں شیراٹن ہوٹل میں ہوئی. اس کے بعد یہ دوسری کانفرنس ایک ہے، اس کانفرنس کا نام ہے لو دی نوز، کہ اپنے ناک سے پیار کریں. اب ناک سے پیار کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ رحم کرے اس میں اگر کوئی بیماری ہے. یہ منیلا میں، یہ بھی آپ کانفرنس میں پھر میری فوٹوگراف دیکھ رہے ہیں، وہاں کنونشن سینٹر تھا جو دارالخلافہ ہے کیپٹل پر. تقریباً 120 لوگ آئے ہوئے تھے اس کانفرنس کو کے لیے، اور ناک کے اوپر ایکسکلوسیو پڑھا. انہوں نے پڑھا، انہوں نے سکھایا کہ جو ہے یہ بند نہیں ہونی چاہیے. کہ جو مین تھیم تھی کانفرنس کی، then there is infection. It may be in the sinus, it may be in the throat, it may go to the chest. یہ جو ہیں ان چیزوں کے پیچھے سے ورک ہوتا ہے. اس طرح کو مذاق کی بات نہیں ہے. والوں کی بستی ہے، بستی ہے. یہ پروگرام ہے، یہ پھر دوسری دفعہ دکھا رہا ہوں. لکھا ہوا ہے لو دی. یہ کنونشن سینٹر فلپائن میں جہاں پر یہ کانفرنس ہوئی 1999 میں، میں نے پاکستان کی اس میں نمائندگی کی. اٹ واز اے آنری تھنگ ٹو گو اینڈ ٹو اٹینڈ بیکاز اٹس ٹو ڈیفیکلٹ. وہاں جانا بہت دور جگہ ہے، یہ پلیس. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جانا اور پھر اپنا ٹائم ویسٹ کرنا، لیکن نتھنگ بیکاز وی گین سم تھنگ. یو ہیو ٹو لوز اور ٹو گین سم تھنگ. ہر چیز حاصل ہونا پڑتا ہے. لیزر سرجری ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کو میں ہر دفعہ بتاتا چلوں گا، بیکاز اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. نئی چیز کو انٹروڈیوس کرنا لوگوں میں ہوتا ہے. ہر نئی چیز ہے تو اس کے لیے طرح طرح کی بات لی جاتی ہے، اس کے لیے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں.